أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آیت نمبر 86 سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. پارے کے اینڈ تک ہمارا سبق ہوگا. کیفا جو ہے وہ اس میں استفہام ہے، وائی کے لیے آتا ہے. وائی جب ہم استعمال کرتے ہیں کس طرح یا ہاؤ. کیفا کس طرح، ہاؤ کے لیے استعمال ہوتا ہے، وائی کے لیے نہیں. یہدی ہدایت دے گا، اللہ اللہ، قومن اس قوم کو، کفرو جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم اپنے ایمان لانے کے، یعنی ایمان لانے کے بعد یا اقرار اپنے دل میں ہو جانے کے بعد، حق پہچان لینے کے بعد اللہ تعالی اگر وہ کوئی شخص کفر کرتا ہے تو اس شخص کو اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا، یا یہ کہیے کہ اس کو ہدایت کیسے ملے جب وہ چاہتا ہی نہیں کہ اسے ہدایت ملے. یہ اس طرح سے لے لیں. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنے آپ جو ہے وہ کسی موٹر وے پہ جا رہا ہے اور جان بوجھ کر وہ ایک رانگ ٹرن لیتا ہے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ اسے کون واپس اس ٹریک پہ واپس لے کے آئے جبکہ وہ خود ہی اس ٹریک پہ نہیں آنا چاہتا. تو زبردستی، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ہدایت اللہ کی سستی چیز نہیں ہے. ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو طلب پر ملتی ہے، اور اگر کوئی شخص اس کو پہچان کے بعد، جیسے جو ہدایت رشد تک آنے کے بعد اس کو چھوڑ دے، تو پھر اللہ تعالیٰ زبردستی سے اسے ہدایت توفیق نہیں دے گا نا.
تو ہدایت رشد اس کو اگر مل گئی اور پھر وہ اس کو چھوڑ کر چلا جائے اور جان کر گمراہی میں مبتلا ہو، جان کر اپنے آپ کو جو ہے وہ نان پریکٹسنگ بنا لے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی پکڑ کے ہدایت نہیں دیتا. یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم. اب آپ دیکھیں جو ہم سورۃ البقرہ میں جو ہم منافقین کا ذکر پڑھتے آئے ہیں کہ انہوں نے بھی تو یہی کام کیا تھا نا، کہ انہوں نے خود سے ایمان لائے تھے، اور ایمان ان کے مطلب اپنے اپنے ارادے سے وہ ایمان لے کے آئے، اور ایمان لانے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام میں تو بہت ساری سیکریفائس بھی ہے، بہت ساری قربانیاں دینی پڑیں گی، اپنے نفس کو چلنا پڑے گا، مال خرچ کرنا پڑے گا، تو یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ ان کو یہ سب بہت بھاری لگنے لگیں. اور پھر ان کا دل جو ہے وہ اس بات پر مائل ہونے لگا کہ ہم نان پریکٹسنگ ہوتے جائیں. اس وقت ان کو نان پریکٹسنگ ہونا افورڈیبل نہیں تھا، کیونکہ اس وقت سارے ہی لوگ پریکٹسنگ تھے، تو ایک آدھ اگر نان پریکٹسنگ نظر آتا تو وہ ایک نمایاں لگتا نا، بدنما لگتا، سمجھ گئی کہنے کی ضرورت ہے کہ بدنما لگتا. لیکن آج ہماری سوسائٹی میں آپ دیکھیں کہ زیادہ تر لوگ ہی نان پریکٹسنگ ہیں، تو جو کوئی پریکٹسنگ اگر ہوتا ہے تو وہ نمایاں ہو جاتا ہے، اور نان پریکٹسنگ لوگوں کی نظر میں تھوڑا سا بدنما ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے کچھ زیادہ ہی نیک بننے کی کوشش کر، الٹا حساب ہوا ہے ابھی. اور اس وقت جو تھے منافقین، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کے لیے عشاء اور فجر کی نماز بہت بھاری ہوتی تھی، لیکن وہ پھر بھی کسی طرح سے آ جایا کرتے تھے. اور ان کے بارے میں سورۃ منافقین میں آتا ہے کہ اگر ان کو ان دونوں نمازوں کی اہمیت اور ان دونوں نمازوں کا اجر پتہ چل جائے تو یہ اپنی سرین پر گھسیٹتے ہوئے، یعنی اپنی ہپ بون پہ گھسیٹتے ہوئے آئیں، گھسٹتے ہوئے آئیں اس نمازوں کے لیے. یعنی کہ اگر ان کے پاؤں ٹوٹے ہوئے ہوں، وہ اس حالت میں اٹھ کے گھسیٹتے ہوئے آئیں اپنے آپ کو اس اجر کے لیے. کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ ویسے بھی ہر چیز کو کہ دنیا کے بھوکے تھے منافقین. اور صرف یہ ان منافقین کی بات نہیں ہے، یہ بات ہم سب پہ چسپا ہوتی ہے جہاں جہاں ہم اللہ کے حق میں کمی کرتے ہیں. تو یہاں پہ ویسے جو بات شان نزول کے حساب سے ہو رہی ہے، یہاں پر علماء یہود اور علماء جو عیسائی والے تھے نا، جو آئے تھے وفد نجران، ان کے اوپر بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہ مباہلہ سے بھاگے تھے پیچھے. تو اس کے بارے میں احادیث ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ یہ نجران، وفد نجران کا ایک بڑا سربراہ تھا عیسائی راہب، اس کا نام تھا القمہ. تو اس کے دو بیٹے اسی وقت میں آ رہے تھے. تو دونوں بیٹوں میں سے ایک کا نام تھا کرز، کافر زے کرز، اور دوسرے کا نام تھا ابو حارثہ. تو ان دونوں کے جو گھوڑے تھے یہ آگے پیچھے چل رہے تھے کہ کرز کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی. تو جیسے عموماً لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کوسنے کی عادت ہوتی ہے، تو ان لوگوں کا ایک کلمہ تھا کوسنا، کہ جس کی طرف وہ جا رہے تھے اس کو کوس دیا انہوں نے. یعنی کس طرف جا رہے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے تھے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ کوسا کہ ان کو ٹھوکر لگ گئی. تو اس پر ابو حارثہ نے اس کو روکا اور کہا، اور بلکہ الٹا کہا کہ تیری ماں، اس کی ماں کے بارے میں کہا کہ جو تم نے ان کے لیے کہا وہ تیری ماں کو. تو اس پر کرز جو ہے وہ حیران ہوا اور اس نے کہا کہ تمہیں اتنا برا کیوں لگ رہا ہے؟ میں نے تو ان کو بولا، تم کو تھوڑی بولا ہے، یا تمہیں اس بات کا کیوں برا لگا؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ وہی نبی ہیں، اور کیا پتا کہ وہی نبی ہوں، یا اس طرح سے کوئی بات اس نے کہی. تو کرز نے کہا کہ اگر تمہیں یقین ہے تو تم ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ تو اس پر ابو حارثہ نے کہا کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو تمہیں پتہ ہے کہ رومن امپائر، کیونکہ یہ نجران سے تھے نا، اور نجران جو ہے وہ رومیوں کے انڈر آتا تھا، اور یہ پوری بادشاہت تھی ان کی، تو ان کے انڈر آتا تھا، اور یہ ان کے بڑے وہ تھے جیسے مذہبی پوسٹوں پہ تھے، یہ سارے مذہبی عہدوں پہ. تو اس نے کہا کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو یہ سارے عہدے سب چلے جائیں گے، پھر ہم ان پوسٹ پہ نہیں رہیں گے، اور جو بھی مراعات ہمیں گورنمنٹ سے، جو بادشاہوں سے مل رہی ہے وہ ہمیں نہیں ملے گی. تو دنیا کی خاطر یہ ایمان نہیں لائے، حالانکہ ان کے دل میں ان کو یہ پتا تھا کہ یہ صحیح نبی ہیں. یہی والی آیت جو ابھی آگے چل رہی ہے. تھوڑا بریک لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی اذان کی وجہ سے میں نے تھوڑا سا بریک لیا تھا. اچھا جی.
تو ہم بات کر رہے تھے کہ وشہدو اور انہوں نے گواہی دی ان رسول حق، کہ بے شک یہ رسول یعنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق ہیں. ان کے دلوں نے اگر تو یا تو ان کے منہ سے انہوں نے گواہی دے دی، جیسے ابو حارثہ، اور اس روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ اس نے باقاعدہ منہ سے کہا کہ وہ رسول حق ہیں، اور اگر تم نے ان کو کوسا تو اس کی برائی تم پر آ سکتی ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ مباہلہ کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی کہ آؤ مباہلہ کرتے ہیں، تو یہ بھاگ گئے ان کو، کیونکہ ان کے دل میں یہ بات آ گئی تھی، ان کو یقین آ گیا تھا، کیونکہ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کرز اور ابو حارثہ کا، جب یہ نجران کا وقت ان سے بحث کرنے کے لیے آ رہا تھا. تو جب آتے وقت ان کا یہ حال تھا کہ ان کے آلموسٹ دل مائل تھے، تو جاتے وقت تو ان کا کیا حال ہونا تھا؟ ان کو آف کورس اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ یہ یہی نبی ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو ساری شواہد اور نشانیاں موجود تھیں، اور جن کے سوالوں کے جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیے ہوں گے. تو ان کو اس بات کا یقین تھا، دل گواہی دیتے تھے، کبھی تو یہ منہ سے آپس میں بول بھی دیتے تھے، اور کبھی ان کے اپنے دل تو مائل تھے ہی. تو یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، کہ انہوں نے گواہی دی کہ بے شک رسول حق ہیں. جب اس بات پر دل بھی باندھ گیا اور شواہد بھی مل گئے، سب کچھ مل گیا، اس کے باوجود یہ اپنے کفر پہ ڈٹے ہوئے ہیں، یا ایمان یعنی لانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹتے ہیں. وجاءہم البینات، جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکی ہیں. تو واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہی بات میں نے ابھی آپ کو ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ ظلم کرے، اللہ کے ساتھ اس کے حق میں کمی کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ کے ہدایت دے دے. نہیں، جب تک کہ اس کا دل مائل نہیں ہوگا، جب تک کہ وہ ایک قدم آگے نہیں بڑھے گا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک قدم اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تم میری طرف ایک قدم، ایک حدیث قدسی کا مفہوم آتا ہے کہ تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ تو میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھاؤں گا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ فزیکلی اللہ تعالیٰ 10 قدم آگے آتے ہیں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک قدم بڑھاؤ گے، میں تمہارے لیے 10 قدم کی آسانی پیدا کر کے تمہیں اپنے سے قریب کر دوں گا، تمہیں قرب الہی عطا ہوگا. تو یہ چیز ایک قدم جو ہوتا ہے نا، یہی سب سے زیادہ بھاری بھی ہوتا ہے ہر کام میں. کوئی بھی آپ اچھا کام کرنا اسٹارٹ کریں گے اور آپ کے دل میں وسوسے بھر جائیں گے، اور آپ سوچیں گے پتہ نہیں میں یہ کام کر سکوں گی یا نہیں، پتہ نہیں مجھ سے ہوگا نہیں، میں ٹائم مینج کر پاؤں گی یا نہیں. آپ ہمیشہ یہی سوچ رہے ہوں گے، لیکن پھر آپ اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شروع کے دنوں میں ہوتا ہے مشکلات آتی ہیں، درمیان میں بھی آ رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر آسانیاں بھی ساتھ ساتھ مل رہی ہوتی ہیں. جیسے کہ آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. کیا ہے وہ ورڈ؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. مع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مع کا معنی ہوتا ہے ساتھ، اور عسر کا معنی ہوتا ہے عین سین، اور را کا معنی ہوتا ہے مشکل، اور یسرا کا معنی ہوتا ہے آسانی. تو مشکل کے ساتھ ساتھ آسانی ہے. اللہ فرماتے کہ اگر تمہیں مشکل پڑتی ہے نا، تو میں مشکل کے ساتھ ہی اس کی آسانی. اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو ساتھ ہی دوسرا دروازہ کھلتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مشکل میں تمہیں ڈال کے اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اور اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ انسان صرف اس مشکل کو دیکھتا رہتا ہے اور آسانی وہ دیکھتا ہی نہیں ہے. تبھی تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ میں ہی کیوں، مجھے ہی کیوں آپ نے مشکل کے لیے چنا، میں ہی کیوں مشکل میں ہوں. اور وہ باقی ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو لوگ اس مشکل میں نہیں ہوتے، اور ان کو دیکھ کے یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ تو اس مشکل میں نہیں ہیں، وہ تو کتنے ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، ان کو یہ تکلیف نہیں ہے جو مجھے ہو رہی ہے. تو وہ اس آسانی کو نہیں دیکھ رہا ہوتا جو آسانی اس کے ساتھ آئی ہوتی ہے، اس مشکل کے ساتھ ساتھ آئی ہوتی ہے. وہ اس آسانی پہ نظر ہی نہیں رکھتا، کیونکہ اس کی نظر ہی نہیں ہٹتی اسر سے ہٹے گی تو یسر کو دیکھے گا نا. تو کوشش جب بھی کسی پر آزمائش آئے نا، آپ میں سے کوئی بھی یہ سوچے کہ اللہ نے کہاں، بلکہ یہ نوٹس کرے کہ کہاں آسانی ملی ہے مجھے. اور یقین کرے جب آسانی نظر آتی ہے نا، تو پھر انسان کا جو شکر ہوتا ہے نا، وہ مشکل میں بھی شکر کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے صبر کے کئی درجات ہیں. صبر کا ایک درجہ یہ ہے، سب سے فرسٹ ڈگری کا درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے. جیسے اس میں مشکل آئے تو اللہ کا شکر ادا کرے. مشکل پہ شکر، یہ سب سے فرسٹ گریڈ کا صبر ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ اس پہ صبر کر لے اور کہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مطلب وہ چپ رہے، یعنی کہ برا بھلا نہ بولے، اور وہ صبر کر جائے، اپنے ریاکشنز کو روک لے. اور تھرڈ جو ہے وہ اس قسم کا ہے کہ
مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہے، لیکن اسی قسم کا ہے کہ تھرڈ یہ ہے کہ واویلا کرے اور اپنے آپ کو سوچے کہ اور پھر اس کے بعد آخر میں وہ چپ چاپ ہو کر بیٹھ جائے اور سوچے کہ اب میں نے صبر کر لیا. تو صبر تو آخر کار آ ہی جاتا ہے. فرض کریں کسی کا بچہ فوت ہو گیا، فرض کریں، اور بچہ فوت ہونے پر وہ واویلا کرے، خوب روئے دھوئے میرا ہی بچہ کیوں گیا، اور پھر اس کے بعد اس کو فائنلی صبر تو آ ہی جائے گا. کچھ نہ کچھ ٹائم کے بعد وہ روئے گا دھوئے گا، بیچ بیچ میں یاد تو آئے گی لیکن صبر تو آ ہی جائے گا. تو یہ ایک سب سے ادنا درجے کا صبر اس نے کیا ہے. پھر ایک درجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو روکا، اس نے غلط جملوں سے اپنے آپ کو روکا اور صبر کیا، اور اس پر اس نے اجر بھی کمایا. اور ایک جو ہے وہ اس سے بھی اوپر کا درجہ یہ ہے کہ وہ شکر کرے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بچے کی فوتگی پر کوئی شخص شکر کیسے کر سکتا ہے. تو جب یہ ان مع العسر یسرا کو جب وہ آنکھوں سے عین الیقین کی کیفیت سے دیکھے گا نا، تو وہ یہ سوچے گا کہ اللہ نے مجھے 2 بیٹے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں بھی تو لے سکتا تھا، تو اللہ نے میرا ایک بچا لیا ہے. اس پر وہ شکر کرے گا. یا وہ یہ سوچے گا کہ اللہ مجھے اس کے ذریعے زیادہ جو ہے وہ بہترین کچھ دے گا، یا ہو سکتا ہے اس وقت کچھ اور اسے مل رہا ہو جس کی وجہ سے اس نے سوچا ہو. اور یا یہ سوچے کہ آخرت میں مجھے یہ بچہ جو ہے وہ میرے ایمان کے ساتھ، جب میں ایمان کے ساتھ اللہ کے ساتھ پاس جاؤں گا تو یہ بچہ مجھے جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا. تو ان تمام باتوں پر وہ شکر ادا کرے گا. مطلب یہ فرسٹ گریڈ، یہ بہت ہی مقربین والا درجہ ہے، اور یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. لیکن یہ ہم نے صحابہ میں دیکھا ہے، یہ ہماری ہسٹری کے میں لوگوں نے کیا ہے ایسے صبر بھی. ایک عورت تھی، جنگ میں اس کا بیٹا شہید ہو گیا، اس کو خبر ملی، یہ جنگ احد کا ہی واقعہ ہے، تو اس کو خبر ملی کہ بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے اور اس طرح سے، اور تمہارا بیٹا جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے اس طرح سے. تو وہ بھاگتی ہوئی آئی، اور اس نے مطلب وہ آئی اور آ کے اس نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک ہے. مطلب وہ اپنے بیٹے کی خبر سننے کے بعد بھی اس کو یہ نہیں ہوا کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھوں یا اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھوں کہ کہیں خبر غلط تو نہیں. اس کو فکر تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک ہے نا، ان کو تو کچھ نہیں ہوا. مطلب یہ ایک اعلیٰ درجہ، یہ ایک لیول کے، جب آپ دیکھیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کہ جو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور اپنے مال، اپنی جان سے بھی زیادہ ہو، ہر چیز سے بڑھ کر ہو، وہ محبت ہم نے ڈیولپ کیسے کرنی ہے؟ ہم کیسے ڈیولپ کریں گے یہ محبت؟ کسی سے بھی کوئی انسان محبت کیسے کر سکتا ہے جب تک کہ اسے جانتا ہی نہ ہو؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا جانتے ہیں؟ ہم اتنا ہی بس جتنا ہمیں تھوڑا بہت نصاب میں سلیبس میں پڑھا دیا جاتا ہے، بس اس سے زیادہ ہم اتنا ڈیپلی کچھ نہیں جانتے. لیکن جیسے جیسے ہم سیرت کو پڑھتے ہیں، سیرت صحابہ، سیرت النبی کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا ایک سفر جو نبوت کا تھا وہ کس طرح ادا کیا، اور کس طرح سے قربانیاں جو ان کی تھیں، اور کتنی خوبصورت ان کی شخصیت تھی. یہ تمام چیزیں جب جانتے ہیں نا تو ہم خود بخود ان کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. دیکھیں جب جو دشمن بھی تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. وہ دشمنی اپنی جگہ، لیکن ان کی ساتھ ان کی شخصیت کی کوئی دشمنی نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخصیتی ان کی ناراضگی نہیں تھی. ایون مکی صورتوں میں ہمیں یہاں تک بھی اللہ تعالیٰ کے الفاظ ملتے ہیں قرآن مجید میں کہ ان کی ناراضگی یا ان کی دشمنی آپ سے نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ سے نہیں ہے، بلکہ ان کی دشمنی تو اللہ سے ہے. اصل میں آپ اگر یہ جو بھی باتیں یہ کرتے ہیں جن سے آپ کا دل جو ہے وہ خراب ہوتا ہے یا آپ دکھی ہوتے ہیں، تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ آپ سے نفرت کرتے ہیں. ان کی اصل دشمنی تو اللہ سے ہے. تو آگے چلتے ہیں. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کفر کو ترجیح دی. یعنی ایمان لانے کے بعد یا تو واقعتاً ایمان لے آئے تھے جیسے کہ منافقین نے کیا تھا، یا پھر ان کے دلوں نے گواہی دے دی تھی لیکن یہ اپنے کفر پر اٹکے رہے. یہ دونوں مراد ہیں اس سے. اولئک، یہی لوگ ہیں، جزاؤہم، بدلہ ان کا، یعنی جزا، جیم زا حمزہ، ان علیہم، کہ بے شک ان پر، لعنت اللہ، لعنت ہے اللہ کی. لام عین نون، لان کا معنی ہوتا ہے رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری. اللہ کی جو رحمت ہے نا وہ اس پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہے، یہ پتہ ہے آپ کو.
اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ پوری دنیا پہ اس طرح چھائی ہوئی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو درندہ ہے نا، درندہ وہ اپنے بچے کو نہیں کھا جاتا. جو درندہ ہوتا ہے یعنی کہ جو شیر ہے وہ اپنے بچے کی حفاظت کرتا ہے. وہ اس کے اندر یہ سینس کہ وہ اپنے بچے کی حفاظت کرتا ہے، یہ بھی اس اللہ کا رحم ہے جو اللہ نے اس دنیا پر اتارا ہے. ورنہ تو درندگی، آپ سوچیں گے درندہ اپنے بچے کو بھی کھا جائے، سب کو کھا جائے، وہ اپنے بچے کو کیوں چھوڑے؟ لیکن یہ جو رحم اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ اتارا ہے، یہ اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے. تو یہ چیز جو کہ اللہ نے جانوروں تک میں اتاری ہے، اس رحمت سے دوری کا تصور آپ سوچیں. لعنت کیا چیز ہے؟ ہم لعنت تو صرف ایک سلینگ سمجھتے ہیں، شاید گالی ہے بس ختم. لیکن اللہ کی رحمت سے دوری یعنی، اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت جو ہے وہ جنت بھی ہے. جنت کو اللہ نے اپنی رحمت کہا ہے کہ میں تم کو اپنی رحمت میں داخل کروں گا، یعنی جنت میں. تو رحمت سے بھی دوری، جنت سے بھی دوری، اللہ کی طرف سے جو بھی کوئی خیر اور برکت ہے اس سے بھی دوری. تو لعنت یہ بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی کسی مومن کو لعنت دینا، اور اس حال میں کہ وہ اس کا مستحق نہ ہو، تو یہ ایسا ہے کہ جیسے وہ اپنے آپ کو ہی لعنت دے رہا ہو، یعنی کہ پھر وہ لعنت اسی کے اوپر واپس پڑ جاتی ہے. والملائکتی، اور فرشتوں کی بھی، والناس، اور آپ کو پتہ ہے فرشتے جو ہیں وہ آس پاس آپ کی ہمارے ہر اعمال کے گواہ ہوتے ہیں. تو وہ بھی اللہ کی اس لعنت کو جو ہے وہ آگے کرتے ہیں کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ان کی طرف سے بھی. والناس، اور تمام لوگوں کی بھی، اجمعین، سب کے سب، اور خود اس اپنے آپ کی بھی. انسان جب خود کفر کو ترجیح دیتا ہے تو وہ خود اپنے لیے یہ چیز تجویز کر لیتا ہے، تو خود ہی اپنے ہاتھوں اپنے آپ بربادی کر رہا ہے، اور باقی انسانوں کے ہاتھوں بھی. آپ کو پتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو لوگوں کی محبت بھی، لوگوں سے بھی محبت کرواتا ہے اس انسان کو، جیسے میں نے اس دن بتایا تھا آپ کو. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کسی پر لعنت کرے گا تو لوگوں کی نظر میں بھی وہ اس کو تذلیل اور ذلیل کرے گا. یہی ہوتا ہے نا. خالدینہ، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، اس میں، اور اس لعنت میں، اس رحمت سے دوری میں یہ ہمیشہ رہیں گے، دنیا میں بھی. اور لا یخفف عنہم العذاب، اور آخرت میں بھی. لا نہیں، خافا نہیں، خوفا یا ہے اس کا روٹ خفی سے. خفی کا معنی ہوتا ہے ہلکا کرنا. مخفف، میرا خیال ہے خوفا فا ہی ہے اس کا روٹ، اسے چیک کرنا پڑے گا. مخفف کا معنی ہوتا ہے ہلکا، نہ ہلکا کیا جائے گا انہم، ان سے، العذاب، عذاب، ولا، اور نہ ہم وہ، ینظرون، وہ مہلت دیے جائیں گے. نون نظر، نظر سے ہے. نظر کا معنی دیکھنا بھی ہوتا ہے اور نظر کا معنی مہلت بھی ہوتا ہے. مہلت کس طرح سے ہوتا ہے کہ یعنی ایک، ہم کہتے ہیں نا کہ ادھر آؤ ایک نظر دیکھو، تو یعنی آ کے کچھ وقت تو دیکھو، کچھ وقت تو دو. تو وقت اس طرح سے نظر، ایک نظر دیکھنا کا مطلب واقعتاً دیکھنا نہیں بلکہ مہلت دینا ہے، وقت دیکھنا، وقت دینا. اس طرح سے ہوتا ہے نا. ہم کہتے ہیں نا کسی کو کہ میں نے یہ کام کیا ہے، تم آ کے ذرا ایک نظر دیکھ لو. ایک نظر دیکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ تم تھوڑا سا وقت نکال کر اس کو ایک دفعہ چیک آؤٹ کر لو. تو یہ مہلت، نظر بھی مہلت کے معنی میں بھی نظر آتا ہے، اس لیے بتانے کا مقصد. اچھا، اب کہا گیا کہ جو شخص اس طرح کا کام کرے گا اس کو بہت سخت عذاب ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. الا الذین تابوا، اب یہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت یہاں پر آتی ہے کہ اس کے دروازے ابھی تک بند نہیں ہوئے ہیں. الا الذین تابوا، اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں توبہ کر لے، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور وہ اصلاح کر لے اپنے اس عمل کی، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. توبہ جو ہے اس کی شرائط آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ توبہ اگر کسی نے کرنی ہے تو اس کی کیا شرائط ہیں، اور یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے. یہ لکھ بھی لیجیے اپنے پاس، میں لکھتی ہوں ایک منٹ. توبہ کی 3 شرائط ہیں. سب سے پہلی کہ اخلاص کے ساتھ. اخلاص کس سے ہوتا ہے؟ سورۃ الاخلاص ہم نے پڑھی ہے نا. اخلاص خلوص سے ہے، اور خلوص کیا ہوتا ہے؟ خالص سے ہے. خالص، خلوص، خالص، اس سے ہے اخلاص. اور خلوص خالص کیا ہے؟ خالص اللہ کے لیے. اخلاص کے ساتھ کا معنی ہے اللہ کے لیے توبہ کرے. اس لیے توبہ نہ کرے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے میں برا آدمی ہوں، بلکہ اس لیے توبہ کرے کہ اللہ کے لیے کر رہا ہے. اللہ کو برا لگتا ہے یہ بات، میں نے گناہ کیا ہے، مجھے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. اس کی نیت یہ ہونی چاہیے. یہ نیت اس کی پوشیدہ ہوگی، کسی کے سامنے نہیں ہوگی. نیتیں جو ہیں وہ
اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہوتی ہے، کیونکہ نیتیں دل میں ہوتی ہیں، اخلاص کے ساتھ، اس کے علاوہ دوسری ندامت کے ساتھ، اس کو اپنے اس گناہ پر ندامت بھی ہو، یہ نہ ہو کہ وہ کہے کہ ہاں کوئی بات نہیں، میں نے گناہ کر لیا ہے، چلو میں توبہ کر لوں گا، چلو اللہ اللہ توبہ توبہ توبہ، بچپن میں نہیں کرتے تھے ہم توبہ توبہ توبہ، اس طرح والی توبہ نہ ہو، بلکہ اصل میں ندامت کے ساتھ اس کے دل کے اندر یہ چیز ہو کہ میں نے توبہ اس لیے کرنی ہے کیونکہ یہ بات چیز مجھے گلٹ میں مبتلا کرتی ہے۔ پھر تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ انسان کا ارادہ ہو ترک گناہ کا ارادے کے ساتھ، یعنی جس چیز سے وہ توبہ کر رہا ہے اب اس کو چھوڑنا بھی ہے، اب آئندہ نہیں کرنا، ترک گناہ کے ارادے کے ساتھ، یعنی کہ آئندہ نہیں کروں گا، یہ نہ ہو یہ سوچ رہا ہو کہ ابھی توبہ کر لیتا ہوں، پھر دوبارہ کر لوں گا، پھر توبہ کر لوں گا، مطلب اس کی ہیبٹ ہی بنی ہوئی ہو کہ وہ یہ سوچ کے بیک آف مائنڈ اس کی یہ بات ہو کہ میں توبہ کر لیتا ہوں اور پھر کر لوں گا توبہ، یا گناہ کرتے وقت یہ سوچے کہ میں توبہ کر لوں گا، تو یہ چیز نہ ہو، بلکہ واقعتاً جب وہ توبہ کر رہا ہو تو اس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں آئندہ نہیں کروں گا۔ اور قبل از موت، اور موت سے پہلے، اور قبل از موت کا مطلب یہ ہے کہ موت کا غرغرہ شروع ہونے سے بھی پہلے اور موت کا فرشتہ دیکھنے سے بھی پہلے، جیسے فرعون نے کیا کیا تھا، فرعون جب ڈوبنے لگا تھا تو اس نے کہا تھا موسیٰ میں تمہارے رب پر، تمہارے اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا، تو اس موقع پر اس کی توبہ اور اس کا ایمان کسی کام کا نہیں تھا، کیونکہ اس نے اپنی موت دیکھ لی تھی، اس کو اب موت کا پتہ چل گیا تھا کہ اب میں مرنے والا ہوں، تو اب تمہارا ایمان اور تمہاری توبہ کسی کام کی نہیں۔ تو اسی طرح کوئی انسان اپنی موت دیکھے اور موت سے اس کو اندازہ ہو کہ میں مرنے والا ہوں، اور وہ سوچے کہ بس اب میں جلدی سے توبہ کر لیتا ہوں، تو موت دیکھنے کے بعد توبہ نہیں۔ اسی لیے ہر وقت انسان کو یہ اس حال میں رہنا چاہیے اور اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، کب پتہ کب موت آ جائے۔ تو یہ تین چیزیں توبہ کی قبولیت کے لیے ضروری ہیں، توبہ کی قبولیت کی شرائط ہے کہ آپ جب آپ کوئی توبہ کرے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے، یہ تمام چیزیں ضروری ہیں، اخلاص ضروری ہے، اور اخلاص میں ایمان بھی شامل ہوگا کہ ایمان ہونا چاہیے اس کے ساتھ اس کا، پھر ندامت ہونا ضروری ہے ترک گناہ کا ارادے کے ساتھ، اور قبل از موت، یہ توبہ کی شرائط ہے۔ جی یہ 4 شرائط اس کی ہیں، آگے چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس طرح توبہ کر لے کہ الذین تابو، کہ یہ تمام شرائط کو پورا کرتا ہو اور بعد میں وہ اپنے اس کام کی اصلاح بھی کر لے، یعنی اس نے جو بھی اس نے گناہ کیا ہے اس کا یا تو اگر فرض کریں ایک ایسا گناہ ہے جس کا کفارہ بھی ضروری ہے، جیسے فرض کریں کسی نے چوری کی ہے، تو چوری کی میں صرف توبہ کر لینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس نے اپنے جس کا مال چرایا ہے اس کا کچھ نہ کچھ اس کا بھی اس کمپنسیشن ہوگی اس کی، یعنی اس کو اس کا مال واپس کر دے، اور اگر نہیں کر سکتا تو اسے مہلت لے لے یا اس سے جا کے معافی مانگے، تو وہ اصلاح مطلب آپ سمجھ رہی ہیں یہ ہوگی۔ اور یہاں پر جو کانٹیکسچوئل مراد ہے وہ یہی ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرے، اس کو دوبارہ سے ٹھیک کرے اور اپنے ایمان میں بہتری لے کر آئے۔ وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو اللہ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اتنی سخت بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی رحمت پھر سے بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ مایوس مت ہو، اور تم توبہ کر سکتے ہو، ابھی بھی تمہارے پاس ٹائم ہے، گنجائش ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، اب ایک اور وہی شخص ہے، فورتھ نہیں سمجھ آیا، قبل از موت کا مطلب ہے کہ موت سے پہلے، اپنی موت سے پہلے اگر کوئی شخص مر جائے اور مرنے کے بعد اپنی قبر میں توبہ کرتا رہے تو اس کو توبہ جو ہے وہ کام تو نہیں آئے گی، یا قیامت کے دن وہ توبہ 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 کرتا رہے تو وہ تو کام نہیں آئے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ موت دیکھ لے، فرض کرے اس کو ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ موت فوراً ہی آ جاتی ہے، موت کا غرغرہ بھی کافی ٹائم تک چلتا ہے، کچھ لوگ نزا کی کیفیت میں بھی کچھ کبھی ہوتا ہے کہ دن پورے دن پڑے رہتے ہیں اور ان کی موت مطلب روح نکل نہیں رہی ہوتی، اس ٹائم پہ وہ توبہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلے گا، تو اگر اس ٹائم اگر سورج مغرب سے نکل جائے گا تو توبہ جو ہے وہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے،
اور وہ تو بہت ہی آخر کی نشانی ہے، بہت بڑی بڑی نشانیاں اس سے پہلے بہت ساری موجود ہیں، لیکن یہ وہ نشانیاں ہیں کہ ان سے پہلے توبہ کر لی جائے. تو ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، بعد اپنے ایمان کے، ثم پھر ازدادو، وہ ثم وہ بڑھتے گئے، یعنی ازداد کا معنی زاد واو دال زود سے ہے، زیادہ سے ہے، زیادہ، اور وہ بڑھتے گئے، زیادہ ہوتے گئے، کفرن کفر میں، صحیح ہے، زال واو دال اس کا روٹ ورڈ ہے. تو ایمان یعنی انہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، اور اس کفر پر اڑ گئے، اور پھر کفر میں ہی آگے بڑھتے چلے گئے، اس گمراہی میں آگے بڑھتے چلے گئے، انہوں نے پیچھے مڑنے کا نہیں سوچا. تو پھر کیا ہوگا؟ لن ہرگز نہیں تقبل توبتہم، کیونکہ جب انہوں نے سوچا ہی نہیں تو توبہ کیسے قبول ہوگی؟ جب وہ اس کفر میں ہی آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو توبہ کے لیے تو آئیں گے ہی نہیں وہ. جب وہ آئی، اور اگر کبھی کسی نے یہ، اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ کبھی توبہ کر نہیں سکتے. اگر اس کو توفیق مل گئی، فرض کر لیں کہ کوئی ایسا ٹائم آ جاتا ہے کہ وہ اس کو توبہ اپنے دن سے پہلے کر لے، تو وہ اس لیول پر آ سکتا ہے، وہ توبہ کر سکتا ہے. لیکن یہ صرف دکھانے کے لیے کہ اگر کوئی شخص سوچے ہی نہیں کہ میں نے توبہ کرنی ہے، اور اپنے گناہ پر اصرار کرتا رہے اور آگے بڑھتا چلا جائے اسی گناہ میں، تو پھر اس کی توبہ اس لیے نہیں قبول کی جائے گی کیونکہ وہ توبہ پہ آیا نہیں. اگر وہ آ جائے گا تو توبہ قبول ہو جائے گی. ٹھیک ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہ تو وہی لوگ ہیں جو کہ گمراہ ہیں، یعنی کہ یہ تو بہت دور نکلنے والے ہیں، بہت دور گمراہی میں نکلنے والے لوگ ہیں. ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، اور وہ اسی حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، کفار تھے. فلن تو ہرگز نہیں، یقبلا قبول کی جائے گی، من احد ان میں سے کسی ایک سے بھی، یعنی یہ اس حالت میں ہی، کفر کی حالت میں ہی مر گئے، انہوں نے توبہ نہیں کی، اور ان سے تو اب ان سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی کہ اب ان کو عذاب کے بدلے، اگر یہ کچھ اس کے بدلے کچھ عوض کچھ دینا چاہیں تو ان سے اب قبول نہیں ہوگا. اور من احد، کسی ایک سے بھی، ملء الارض، ملء کا معنی ہوتا ہے بھر مطلب فل آف، ملء، اور الارض یعنی زمین بھر، ذہباً سونا، اگر وہ زمین بھر سونا بھی دے نا قیامت کے دن، تو بھی اس کے بدلے اس سے قبول نہیں کیا جائے گا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے. آج تو رشوت دے کے لوگ بچ جاتے ہیں نا. اچھا آپ لوگ نا جوائن کر لیں پلیز.